غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے مقبوضہ علاقے اور بھارت کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند تمام کشمیری رہنماؤں، کارکنوں، وکلاء، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ میر وائز نے ایکس پر ایک بیان میں ہزاروں نظر بند کشمیریوں کی رہائی کا مطالبہ دہراتے ہوئے ان کے منصفانہ ٹرائل اور قانونی عمل تک رسائی پر زور دیا۔ انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں سرکاری ملازمین کی برطرفی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت خوف دہشت اور جابرانہ ہتھ کنڈوں کی بنیاد پر جموں کشمیر پر اپنا تسلط برقرار رکھے ہوئے ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال اور ریاستی دہشت گردی میں تیزی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کے تمام بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ علاقے میں جاری بھارتی جبر و استبداد کا نوٹس لے اور تنازع کشمیر کو حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ممتاز بھارتی صحافی پریم شنکر جھا نے ایک تازہ مضمون میں کہا ہے کہ نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی جانب سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو 34 سال پرانے مقدمے میں سزائے موت دلانے کی کوششوں سے کئی قانونی سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک متنازع مقدمہ ہے کیونکہ اس میں ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں۔ پریم شنکر جھا نے خبردار کیا کہ محمد یاسین ملک کو پھانسی دینے سے کشمیری بھارت سے مزید دور ہوں گے، جموں کشمیر میں عدم استحکام بڑھے گا اور کشمیر پر پاکستان کا بیانیہ مضبوط ہوگا۔ ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے لیے نیو یارک میں ڈیجیٹل ٹرک چلائے۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر اور ٹائمز اسکوائر سمیت اہم مقامات سے گزرنے والے ان ٹرکوں پر لگی ڈیجیٹل اسکرینوں پر کشمیر میں بھارتی مظالم عروج پر دنیا کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرے، کشمیریوں نے بھارتی قبضے کو مسترد کر دیا ہے اور اقوام متحدہ کی قرارداد تنازع کشمیر کا واحد حل ہے جیسے پیغامات درج تھے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع فتح پور میں حکام نے معاملہ عدالت میں زیر التوا ہونے کے باوجود 180 سال پرانی نوری جامع مسجد کو مسمار کر دیا۔ ریاست میں 50 سے زائد مساجد، مدارس اور اسلامی یادگاریں اس وقت انہدام کے خطرے سے دوچار ہیں۔